پیارے دوستو، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی دردناک اور ایموشنل ہے، جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پاؤ گے۔ یہ کہانی ایک بوڑھی ماں اور اس کی 7 بیٹیوں کی ہے۔ 7 بیٹیوں میں سے 4 بیٹیاں کیسے پریگننٹ ہو گئی اور ان کا باپ کون ہے یہ ان لڑکیوں کو بھی نہیں پتا، اور جب معلوم ہوا تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ تو آئیے سنتے ہیں پوری کہانی۔ ایک بڑھیا عورت تھی جس کی 7 بیٹیاں تھی اور اس کا ایک بھی بیٹا نہیں تھا، لیکن اس کی 7 بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں نیک اور پرہیزگار بھی تھی۔ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑھی عورت کی بڑی 4 بیٹیاں پریگننٹ ہو گئی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی ان 4 بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ اور جب اس کہانی کا خلاصہ کھلے گا کہ ان 4 لڑکیوں کو پریگننٹ کرنے والا کون تھا، تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹا سبھی فریادیوں کی فریادیں سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دربار میں چاروں طرف دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ وزیر غصے سے بولا، اے اماں، آپ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ پریشانی بتائیے تاکہ ہم اس کا حل نکال سکے۔ بوڑھی عورت بادشاہ سے رو کر کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، میری جو پریشانی ہے میں وہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، میں صرف آپ کو اکیلے کو ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی پریشانی سب کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کوئی آدھی رات کو میرے گھر نہ گھس آئے، اس لیے میں آپ کو اپنی پریشانی اکیلے میں بتانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے پریشانی لے کر لوگ آتے ہیں، اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا، آخر اس عورت کی ایسی کیا پریشانی ہے اور یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ بادشاہ بولا، کیا آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی، نہیں بادشاہ سلامت، نہیں، میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گی۔ تو بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کو میرے کمرے میں لے کر آؤ تاکہ یہ مجھے اپنی بات بتا سکے۔ اب 2 سپاہی اس بوڑھی عورت کو بادشاہ کے کمرے میں لے کر گئے۔ بوڑھی عورت جب اندر آئی تو بادشاہ اس سے کہنے لگا، اے اماں، اب بتاؤ کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، اے اماں، آپ مجھے بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے؟ میرا دل پٹا جا رہا ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا؟ بادشاہ کہنے لگا، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بادشاہت میں کوئی اتنی دکھی عورت ہو، اور میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھ پر مرہم نہ لگا سکوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے۔ وہ بوڑھی عورت رو کر کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں۔ میں امیر لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، اور ان کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اور ان امیر گھروں سے جو بچا کچا کھانا ملتا ہے، جو مجھے محنت مزدوری کے پیسے ملتے ہیں، اسی سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں، اور اسی سے اپنا گھر چلا کر اوپر والے کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ایسی غربت کی زندگی جی رہی ہوں۔
میری 7 بیٹیاں ہیں، پردے دار ہے، وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جاتی۔ میری زندگی ایسی ہی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا تمہاری بیٹی پریگننٹ ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میری بیٹی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی۔ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بیٹی رونے لگی، تڑپنے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اماں میں نہیں جانتی یہ بچہ کس کا ہے۔ اے میری پیاری اماں، مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی۔ میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں گئی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی۔ اے میری پیاری اماں، مجھے نہیں پتا یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی پر یقین کر لیا اور کہتی ہے، اے بادشاہ سلامت، میں نے اس بیٹی کو پیدا کیا تھا۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نے اس بات پر صبر کر لیا۔ پھر میری بڑی بیٹی نے تو 9 مہینے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا اور ہم نے مارے مجبوری کے اس بچے کی پرورش شروع کر دی۔ اس کے 9 مہینے بعد میری چھوٹی بیٹی پریگننٹ ہو گئی۔ جب میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی یہ بیٹی بھی پریگننٹ ہے، اور ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے دل کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر پر تو کوئی نہیں آتا اور میری بیٹیاں باہر بھی نہیں جاتی ہے، اور میں نے یہ سارا معاملہ اپنے اوپر والے پر چھوڑ دیا۔ اوپر والے مجھے اس بات کا پتہ چل جائے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ گندی حرکت کون کر رہا ہے۔ میری دوسری بیٹی نے بھی ایک بچے کو پیدا کیا۔ اس کے بعد میری تیسری بیٹی پریگننٹ ہو گئی، اور پھر میری چوتھی بیٹی جو 14 سال کی تھی وہ بھی پریگننٹ ہو گئی۔ میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا چل رہا تھا میرے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دکھیاری ماں کی یہ کہانی سن کر بچہ ہکا بکا ہو گیا۔ ایک ایسی کہانی سنا رہی ہے۔ بوڑھی عورت اپنی کہانی سنا کر بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ اے بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے، مجھے پتا کرنا ہے میری بیٹیوں کے ساتھ یہ غلط حرکت کون کر رہا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میری بیٹیوں کے مجرم کو آپ پکڑے۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے کچھ بھی پتا نہیں چلا کہ وہ انسان کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی اس نے برباد کر دی۔ بادشاہ سلامت پوری کہانی سن کر کہنے لگا، اے اماں، تم اب آ رہی ہو جب تمہاری چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت ہوئی۔ تمہیں تو تب آنا چاہیے تھا جب تمہاری پہلی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت ہوئی تھی۔ اگر تم اس وقت یہ بات بتاتی تو تمہاری باقی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، مگر جو تم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدنامیوں سے ڈر کر یہ زہر پی لیتے ہیں، اور پھر وہی زہر تمہارے اندر کاٹتا رہتا ہے، اور جب بات تمہاری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے پھر تم لوگ آ کر بتاتے ہو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اور اماں، تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اب آئی ہو۔ وہ بوڑھی عورت اپنی غلطی سویکار کرتی ہے کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن میں اب آ چکی ہوں۔ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میری بیٹیوں کے مجرم کا پتہ لگنا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ بادشاہ سلامت بہت ہی نیک دل اور مہربان آدمی تھے۔ کہنے لگے کہ اے اماں، اب تم گھر جاؤ، اب یہ پریشانی تمہاری نہیں ہے، اب یہ پریشانی میری ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میری سلطنت میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو، کوئی درندہ غریب عورت پر ظلم کر رہا ہو، اور میں چین کی نیند سو لوں۔ میرے بادشاہ ہونے پر لعنت ہے، اس لیے آپ اپنے گھر جائیے، اب آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ وہ بوڑھیا عورت وہاں سے خاموشی سے
اپنی چادر لپیٹتے ہوئے وہاں سے باہر آ گئی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب بادشاہ سلامت وہاں سے نکل کر واپس آ کر بیٹھ گئے اور باقی تمام لوگوں کی پریشانی سننے لگے، لیکن بادشاہ کا دھیان اسی عورت کی طرف تھا کہ اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے۔ بادشاہ لوگوں کی پریشانیاں سن کر جب فری ہوا تو وہ اپنے کمرے میں وزیر کو بلایا۔ وزیر جب بادشاہ کے چہرے پر آئی پریشانی دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسی کون سی بات بتا کر گئی ہے وہ بوڑھی عورت جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا، میری سلطنت میں ایسے لوگ ہیں جو اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کا گناہ جب ہمارے سامنے کھل گیا تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر بھی پریشان ہو کر بولا، اے بادشاہ سلامت بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس وزیر کو ساری کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے، کوئی درندہ ہے جو اس عورت کے گھر پر دیمک کی طرح لگ گیا ہے اور اس درندے شخص کا اتنا من بڑھ چکا ہے کہ اس بیوہ عورت کی 4 بیٹیوں کو اس درندے نے پریگننٹ کر دیا اور اس بوڑھی عورت کی 3 بیٹیوں کو بچے پیدا ہو چکے ہیں اور چھوٹی بیٹی اس کی اب پریگننٹ ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باقی بیٹیوں کی عزت کو بھی خطرہ ہے۔ ہمیں پتہ لگانا ہوگا اس بوڑھی عورت کے گھر کون آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اور وزیر سوچنے لگ گئے۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی بتاؤ کون سی ترکیب ہے۔ وزیر کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے کان میں یہ بتاؤں گا۔ وزیر بادشاہ سلامت کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی ترکیب بتاتا ہے جو بادشاہ سلامت کو بھی بہت پسند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر ایک بکری لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وزیر اس بوڑھی عورت کے گھر پر چلا گیا۔ بوڑھی عورت وزیر کو دیکھ کر کہتی ہے، اے وزیر آپ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہے ہیں؟ وزیر بولا، اے بوڑھی عورت جو پریشانی آپ بادشاہ سلامت کو بتا کر آئی ہے، اس بات سے بادشاہ سلامت بہت ہی پریشان ہے۔ بوڑھی عورت بولی، آپ کے ہاتھ میں یہ جو بکری ہے آپ اس کا کیا کرو گے؟ وزیر بولا، آپ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد وزیر بوڑھی عورت سے کہنے لگا کہ آج ہم اس بکری کا چارہ بنا کر اس درندے کو کھلائیں گے، بس تم لوگ کچھ بھی مت بولنا اور چپ کر کے دیکھتے رہنا وہ درندہ کیسے پکڑا جائے گا۔ اس لیے آپ سارے لوگ آرام سے سو جائیے۔ اگر ہمارا یہ چال کامیاب ہو گیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ درندہ کون ہے۔ اس کے بعد وزیر اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا گیا اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیا اور پھر چپ کے اس گھر کے باہر چلا جاتا ہے۔ اور وزیر جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے گا، یہ بات مت سوچئے کہ آپ لوگوں کو کسی طرح بھی کوئی نقصان پہنچا جائے گا۔ اور وزیر 2 سپاہیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ وزیر بوڑھی عورت اور ان کے لڑکیوں کو پوری بات سمجھا دیتا ہے، تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس محل میں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھا۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، اے وزیر تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا جیسے ہم چاہتے تھے؟ تو وزیر بولا، جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے اس بکری کو وہی باندھ دیا اور اپنے مقصد کے مطابق وہ سارا کام کرایا ہو۔ وزیر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت اب آپ بھی سو جائیے۔ بادشاہ کہنے لگا، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ وہ مظلوم عورتیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے میں نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑ کے اس کو سزا نہ دے دوں۔ بہرحال جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص گھر کی چھت پر آ کر اور چھت میں سے وہ صحن میں آ جاتا ہے۔
بکری نے چھت پر جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری ایک دم سے چلانے لگی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ جو سپاہی چپ کر پہرا دے رہے تھے ان لوگوں کو جب بکری کی آواز سنائی دی تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا گھر میں کوئی داخل ہو چکا ہے، اور مقصد یہی تھا اس بکری کو چھت پر باندھنے کا۔ اس گھر میں جو کوئی شخص بھی آئے گا بکری اس کو دیکھے گی اور بولنے لگے گی۔ بکری کی آواز سن کر سپاہی چوکنے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو سپاہیوں کو بھی پتہ چل گیا بکری کی بولنے سے، اور باقی ان بڑھیا عورت اور اس کی بیٹیوں کو بھی پتہ چل گیا بکری بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ بھی چوکنے ہو جاتی ہے۔ بکری کی آواز سن کر سپاہیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ گیا، لیکن پیچھے سے دو سپاہی آئے اور آدمی کو پکڑ کر لے گئے۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ جب ان سپاہیوں نے اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں حیران ہو گئی کہ مجرم پکڑا گیا۔ اب ہم اس مجرم کو بادشاہ کے محل میں لے جائیں گے، بادشاہ جانے اور یہ مجرم جانے، اور کل صبح ہی اس کا برا انجام ہوگا۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر صبح محل پہنچ جانا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور بوڑھیا اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچ چکی تھی، اور وہ آدمی گھٹنے ٹیک کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت اس آدمی کا چہرہ بادشاہ سلامت کے سامنے تھا۔ وہ بوڑھی عورت اور اس کی باقی 7 بیٹیاں آ گئی۔ بادشاہ سلامت باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب صرف وہ مجرم بادشاہ سلامت اور وزیر اور بوڑھی عورت اور اس کی 7 بیٹیاں وہاں پر موجود تھے۔ بادشاہ سلامت اس شخص سے کہنے لگا، کیوں بھائی آپ اتنا تو بتا دیجئے، میرا خوف نہیں آیا تھا۔ جب یہ تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت سپاہیوں سے کہتا ہے، اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی دیکھوں میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو پریگننٹ کر گیا۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوکتی ہے اور کہتی ہے، اے درندے انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کی جیسی ہے، یہ تیری سگی بھتیجا ہے، ان کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی۔ جو چچا ہوتا ہے وہ تو باپ کی طرح ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی اپنی سگی بھتیجوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ بھتیجی کیا بیٹی کیا، یہ تو نے کیا جرم کر دیا؟ بوڑھی عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مارتی گئی اور بادشاہ غصے سے کہتا ہے، اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم تو سگے چچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ارے چچا کیا اور باپ کیا، ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اور چچا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بھتیجیوں کا خیال کرتا، ان کے رشتوں کی فکر کرتا، اور تم چچا نہیں ڈاکو بن گئے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا، ارے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہے۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، سچ سچ بتا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آ گیا اور وہ بتانے لگا، اے بادشاہ سلامت، ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا کیونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئی، اس کے اوپر تمام ذمہ داریاں پڑی، تو میرے بھائی کا دھیان مجھ پر سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا، اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ میں سے ہٹنے لگا۔ اب وہ سارا دھیان اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں پر دیتا تھا، میرے دل میں
میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور اپنی بتیوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ جب میرے بھائی کی بیٹی بڑی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور میرا دل اس پر آنے لگا۔ میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دے، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بتیجیا جوان تھی، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ جب میں اپنی بتیجوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا، میری خوبصورت بتیجیا ہے، یہ باہر جائے گی، ان کی شادیاں ہوگی تو میں خود ہی ان کے ساتھ ہی یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جسے سونگھنے کے بعد سارے لوگ سو جائے اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ بس اسی طرح ہی تب سے میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن آ جاتا اور بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سنگھا دیتا۔ ان کو سونگھنے سے وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ مجھے غلط کام کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ کر لیتا اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس کو ویسے ہی کپڑے پہنا دیتا اور پھر میں گھر واپس آ جاتا، اور جب میری بتیجیاں صبح اٹھتی تھی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہ دیا، میرا دھیان تو غلط کام کی طرف تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا جرم سویکار کر لیتا ہے تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے۔ وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح اس درندے شخص کو، اس ظالم چچا کو سزا مل گئی۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے اماں، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کی ان 4 بیٹیوں کو وہ خوشیاں بھی دلواؤں گا جن کی یہ حقدار ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو بہت سمجھدار سلجھے ہوئے تھے، ان 4 سپاہیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے اور بہت سارا مال و دولت پیسہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کی شکریہ ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیے، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں جوان ہو جائے گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، ان کے لیے بھی کوئی اچھے سے لڑکے دیکھ کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھا ایک انصاف پسند بادشاہ کا واقعہ اور ایسے درندے چچا کا واقعہ جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، جو بالکل باپ کا کاپی ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی جرم ہو رہا ہو، کوئی مظلوم ہو، تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں کے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ نوچ کر کھا جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اسی طرح کی واقعات لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔